نعت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ظہوری صاحب نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر یہ نعت لکھی ہے، اور ظہوری صاحب وہ شاعر ہیں جو نعت گو شاعر تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کے جو والد ہیں محمد شریف صاحب، وہ گھر پہ میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے. تو ظہوری صاحب وہاں پہ کیونکہ نعت پڑھنے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ مجھے کیا انعام دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ مانگیں، میرا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے تو میں جو آپ مانگیں گے میں دے دوں گا. انہوں نے کہا جی اگر دے سکتے ہیں تو بس یہ دے دیں کہ میں ایک بار حضور کے قدموں میں بیٹھ کر جہاں تک کوئی نہ جا سکا ہو وہاں تک جا کر اور میں نعت لکھنا چاہتا ہوں. تو کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے تعلقات بھی تھے تو آپ کو اجازت مل گئی. لیکن جب آپ گئے تو آپ پیرالائز تھے، آپ پر فالج کا اٹیک تھا. اب جب یہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب وہ یہاں سے گئے، یہ عاشقوں کے لیے بات ہے، واہ 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 کیا تو جب وہ یہاں سے گئے تو وہاں جا کر جو شرطا تھا وہ آپ کی ویل چیئر کو لے کر آگے جا رہا تھا. اب کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس نیت کے ہوتے ہیں، تو ظہوری صاحب کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یار یہ میرے ساتھ اندر جائے گا تو یہ پتہ نہیں مجھے کچھ کرنے بھی دے گا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر سامنے ایک دربان تھا جو کئی سالوں سے حضور کے روزے پر وہاں پر حاضری دے رہا تھا. اس کی ڈیوٹی تھی، حضور کے آستانے پر جو دروازہ ہے اس کا وہ دربان تھا. اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ کاش میں ظہوری صاحب کے ساتھ اندر چلا جاؤں. وہ سوچ رہا ہے کہ کاش ظہوری صاحب کے ساتھ میں اندر چلا جاؤں. اب ظہوری صاحب نے اس کو اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی، حضور نے کرم فرمایا. ظہوری صاحب نے اس کو اشارہ کیا، آپ نے فرمایا آگے ویل چیئر آپ لے کے جائیں گے. وہ بندہ پھر ویل چیئر کو لے کر آگے گیا. تو تب آپ نے ظہوری صاحب نے جتنی جسارت ہوئی ہوگی وہاں تک جانے کی، وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ نعت لکھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑی محبت سے درود السلام پیش کریں. یہ ہمارے ایک نعت خواں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بزرگ، ان سے بھی ابھی نعت سنتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ ایک دو کلام پیش کرتا ہوں، پھر ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ نعت ان کے لیے اور اہمیت کی حامل ہے جو وہاں سے ہو کر آ گئے کہ تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. کہ کیسے وہاں کے دل ہیں اور کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. انہیں پوچھ لو
مدینہ دیکھ آئے اور روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر سے، وہی جاتے ہیں مدینے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، اٹھ جان کے مقدراں دے کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے نے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں، اور وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں